ساتھ ہی رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جہاں پورے ملک میں دھاندلی ہوا تھا، جہاں پورے ملک میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ عوام کے نمائندوں سے عوام کے نمائندوں منتخب نہ ہوں اور من پسند امیدوار کو منتخب کروایا جائے، تو ایک ایسا مثال ہمارا ایم این اے سیٹ ہے جیک آباد کا، جہاں آپ سب کے سامنے ایک تاریخی دھاندلی ہوا، اور اس تاریخی دھاندلی کے خلاف اعجاز چکرانی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی فورمز موجود ہے ری پولنگ کے، وہ ہم نے پرسیو کیے ہیں آخری حد تک۔ اور اعجاز آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکے گا، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پچھلے 2 موقع پہ جہاں حکم آیا ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ ہو، افسوس کے ساتھ کہ وہ جو آفیسرز ہیں، جو لوگ ہیں جنہوں نے ری کاؤنٹنگ کرنا ہے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ ووٹس کا ری کاؤنٹنگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اپنا فارم 45 کا ری کاؤنٹنگ کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھاندلی 2018 میں اس ضلع میں شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے، اور جو کورٹس میں ہمارا جد و جہد چل رہا ہے، یا جو الیکٹورل فورمز میں ہمارا جد و جہد چل رہا ہے، اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ عدالتوں کے حکم کے مطابق آفیسرز کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اعجاز چکرانی صاحب جیک آباد کے عوام کے حق کے لیے آخری حد تک جد و جہد کرتا رہے گا۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو مختلف طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیب اور دوسرے ادارے استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالوں کو مجھ سے دور کیا جائے، مگر میں جیک آباد سے تعلق رکھنے والے ہر جیالوں پر میں فخر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا دباؤ آج سے نہیں لیکن کافی دیر سے چل رہا ہے، اور اس دباؤ کے باوجود کل بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آنے والے کل میں بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ کام ہونے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں سارے آنریبل صاحبان کو جو مختلف پارٹیز چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کہ ٹاسکا بائی الیکشنز کے بعد جو رویہ اور جو فارمولا سامنے آیا ہے، اور جس طریقے سے دھاندلی کو ہونے نہیں دیا ہے، یہ صرف پنجاب کے بائی الیکشنز میں اور پنجاب کی سیٹوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوا ہے وہیں الیکشن کمیشن کو ایک آزادانہ اور خود مختار رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہاں جیک آباد کی نیشنل اسمبلی سیٹ میں ہمارا الیکشن کمیشن کو وہ آزادی ملے تو میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ اگلے دن جو ہے اعجاز چکرانی صاحب یہاں کا منتخب نمائندہ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس حکومت نے یہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جیک آباد میں تو ایک اینٹ نہیں لگایا، لیکن پورا پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس معاشی بحران کا وجہ عمران خان ہے، عمران خان کی حکومت ہے، جس نے خود بخود پاکستان میں آئی ایم ایف ڈیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں ایک مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا، اور وہ مہنگائی کی سونامی بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ڈیل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے عوام
نہ صرف تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے، اور جس شرح پہ، جس ریٹ پہ ہمارا معیشت آج چل رہا ہے، ماضی میں کسی بھی وقت میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ اتنا کم نہیں رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں یہ حکومت نے 2 وزیر خزانہ چینج کیا ہے، لیکن پالیسی وہی رہا ہے۔ پالیسی کیا رہا ہے کہ امیروں کو ریلیف پہنچانا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، چاہے وہ آپ کا بجلی کے بل ہو، گیس کا بل ہو، کھانے پینے کے اشیاء کا بل ہو، مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت اپنی طرف سے الیکٹریسٹی کی بل میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، پیٹرول میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور جب ان بنیادی چیزوں میں حکومت کی طرف سے اضافہ ہوتا تو پھر پورے ملک میں مہنگائی ایک آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، اور ہر کموڈٹی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت اپنے ہی ادارے IMF کے حوالے کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے لیے ایک غیر قانونی آرڈیننس نکالا گیا ہے، جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری چھینتا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون کا آنسبل پھر نہیں ہوگا اس آرڈیننس کے بعد۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کا پارلیمنٹ نہ پاکستان کا جوڈیشری سے اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ صرف اور صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا۔ اور اگر پاکستان کا اپنا ہی اسٹیٹ بینک صرف IMF کے کہنے پہ چلے گا تو یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک تاریخی حملہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آرڈیننس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ایلیگل ہے، یہ اتنا غلط ہے کہ ہمیں عدالت میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ اور حکومت ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے وہ زبردستی اپنا جو معاشی پالیسیز ہے وہ زبردستی مسلط کرے۔ ایک یہ آرڈیننس اسٹیٹ بینک کا ہوا ہے، سنا ہے پھر وہ باقی معاشی فیصلے بھی آرڈیننس کے تھرو کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف آپ کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوگا، یہ پارلیمان پہ ایک حملہ ہوگا۔ اس لیے اس ملک کے معاشی فیصلے صرف اور صرف آپ کے پارلیمان کے تھرو ہونا چاہیے۔ نیشنل اسمبلی کے پاس پاور ہے کہ وہ منی بل پاس کرے یا نہ کرے، اور اگر یہ چور دروازوں سے آرڈیننس سے منی بلز بھی پاس کرنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی معیشت کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے عوام خود اپنا معیشت چلے۔ وہ ہم PTI کے نامزد IMF کے امیدواروں کے رحم و کرم پہ ہوں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ IMF کی ڈیل کی مخالفت کی ہے۔ آپ سب میرے گواہ ہو کہ میں جگہ جگہ جا کے جب سے پہلے بجٹ سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کا مخالفت کرتا آ رہا ہوں، اور آج بھی کروں گا۔ ہم ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ وہ جو بھی جی چاہے معاشی سطح پہ وہ کر لے اور کوئی ان کے خلاف بولنے کو تیار نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ملک کا مزدور ہو، چاہے وہ ملک کا کسان ہو، سفید پوش طبقہ ہو، ہمارا تاجر برادری ہو، سب سراپا احتجاج ہے، سب تکلیف میں ہے، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام صورتحال نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارا عالمی وبا ہے، اور اس وقت جو تیسری لہر ہمارے سامنے ابھر کے آ رہی ہے، اس تیسری لہر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بالکل ہی تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ ہماری وفاقی حکومت ایک ڈھائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں اس پالیسی پہ ہے کہ وہ خود
آپ کے لیے, پاکستان کی عام پبلک کے لیے ویکسین یا وہ دوائیں جو آخری جو صرف یہ ایک ہی علاج ہے اس بیماری کے لیے, وہ دوائیں ہر پاکستانی کے لیے خریدنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم وہ واحد ملک ہے جو اس ریجن میں ہے جو کووڈ کے مقابلے کرتے ہوئے ویکسین کی صورتحال میں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, ہم ہر ممالک سے ویکسین ڈسپرسل میں پیچھے ہیں. ہم ان سارے ممالک میں سے نہ صرف کووڈ میں پیچھے ہیں, نہ صرف ویکسینیشنز میں پیچھے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان ایک جنگ زدہ ممالک ہے, اور اس جنگ زدہ ممالک کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ آج پاکستان سے آگے ہیں. وہ جنگ زدہ افغانستان کا جو مہنگائی کا شرح ہے, انفلیشن ریٹ ہے, وہ پاکستان کے پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ایک حقیقت ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کا معاشی شرح بنگلہ دیش اور افغانستان سے پیچھے ہو. وجہ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی زبردستی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, جس کا نہ سیاست کا پتہ ہے, نہ معیشت کا پتہ ہے, نہ ہمارا تاریخ کا پتہ ہے, اور پاکستان کی ریاست کو چلا نہیں سکتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اظہر گل سرکی صاحب, اچھا, شوکت ترین نے یہ کہا ہے تو یہ اچھی بات ہے. جہاں تک نیب ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. باقی جماعتوں جو ہے وہ اپنے پالیسی نیب کے بارے میں وقتاً فوقتاً تبدیل کر دیتے ہیں. جب ان کے اوپر کیسز ہوتے تو نیب برا ہے, ویسے تو نیب برا نہیں ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ایک کالا قانون ہے, آمر کا بنا ہوا قانون ہے. بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو, اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں, اپنا پارٹی سے وفادار ہے, ان کو دھمکانے کے لیے, ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس, پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا, اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں. صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے, اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. مکسی صاحب, آپ پھر سے شروع کر دیں. سوری. نہیں, وہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا, اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا. اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں